بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو علاقہ مجسٹریٹ کے نام درخواست بامراض صدور حکم تشکیل دیے جانے میڈیکل بورڈ بابت MLC نمبری جو بھی اس کا نمبر ہو، RHC ہو رورل ہیلتھ سینٹر یا THQ ہو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل یا DHQ ہو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، اور ضلع میں ہو تحصیل میں ہو جس شہر میں ہو اس شہر کا نام لکھنا ہے۔ کروائے جانے ری ایگزامینیشن لکھنا سکھاؤں گا دوستو۔ صحیح سے لکھنا سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا دوستو۔ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل technicalali.com۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، کیونکہ آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے میں ایسی اچھی ویڈیوز بنا کر چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ لکھی لکھائی سافٹ فائل حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی اس ویڈیو کے اندر ڈسکرپشن میں موجود ہے، لنک پر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے فری استعمال کریں۔ سافٹ فائل کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو پاس ورڈ کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور پاس ورڈ حاصل کریں۔ یاد رہے پاس ورڈ 3 حصوں پر مشتمل ہے اور اسمال لیٹر یعنی چھوٹے حروف میں ہے، تینوں حصوں کو اکٹھا ملا کر لکھنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو درخواست بامراض صدور حکم تشکیل دیے جانے میڈیکل بورڈ بابت MLC نمبری کروائے جانے ری ایگزامینیشن لکھ کر دکھاتے ہیں۔ جناب علاقہ مجسٹریٹ صاحب تھانہ جو بھی آپ کا ہو اور شہر جو بھی آپ کا ہو جہاں پہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت ہو، سائل کا نام، ولدیت، ذات، سکونت، تحصیل، ضلع بنام، نمبر 1 سرکار، نمبر 2 SHO تھانہ جو بھی آپ کا متعلقہ ہے، 3 MS DHQ THQ یا RHC جو بھی ہو ہسپتال، اور وہ جس جگہ پہ ہو اس شہر کا، قصبے کا، ضلع کا، تحصیل کا جو بھی ہو اس کا نام۔ 4 پہ جس بندے کا ری ایگزامینیشن کروانا ہے اس کا نام، ولدیت، قومیت، سکونت، تحصیل اور ضلع۔ درخواست بامراض صدور حکم موصول علیہ نمبر 3 بابت تشکیل دیے جانے میڈیکل بورڈ بابت MLC نمبری جو بھی ہو، RHC ہو، THQ ہو، DHQ ہو اور اس کا نمبر بٹا 22 23 24 جو بھی ہو، اور جس جگہ سے اس نے کروایا ہو وہ کروائے جانے ری ایگزامینیشن مسمی، ٹھیک ہے، جس کا ری ایگزامینیشن دوبارہ سے یعنی کہ میڈیکل کروانا ہے صحیح طریقے سے، اس کا نام، ولدیت، قومیت، سکونت، تحصیل، ضلع۔ حسب ضابطہ و قانون جناب علی سائل حسب ذیل عرض پرداز ہے۔ نمبر 1 یہ کہ سائل مندرجہ بالا پتہ کا مستقل سکونتی ہے، شریف النفس ہے اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ 2 یہ کہ موصول علیہ نمبر 4 نے سائل کو سیاسی مخالفین کے اکسانے پر خود ساختہ ضربات لگا کر MO اور تمہارے شہر کا نام جو بھی ہو اسے ساز باز کرتے ہوئے جعلی و فرضی MLC نمبری جو بھی ہو اور جس تاریخ کو وہ بنوایا ہو وہ تاریخ آپ نے لکھنی ہے، حاصل کر لیا، اور آپ اس MLC کی بنا پر سائل و ہمراہیوں کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کروانے کے دار پہ ہے۔ اگر موصول علیہ نمبر 4 اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اس سائل کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ 3 یہ کہ MLC مندرجہ بالا کی بابت میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر ری ایگزامینیشن کروائے جانے کا حکم صادر فرمایا جانا قرین انصاف ہے۔ 4 یہ کہ بقیہ مرضات بوقت بحث عدالت حضور کی اجازت سے زبانی عرض کی جائیں گی۔ 5 یہ کہ بین حلفی لافظ ہے۔ 6 یہ کہ مصدقہ نقل متذکرہ بالا میڈیکل سرٹیفکیٹ لافظ ہے۔ اندرین حالات استدعا ہے کہ MS/DHQ ہاسپٹل جو آپ کا شہر کا نام ہو، DHQ THQ جو بھی ہو، اور آپ کا شہر کو حکم صادر فرمایا جاوے کہ وہ MLC مندرجہ بالا کی بابت میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر مسمی جس کا آپ نے دوبارہ میڈیکل کروانا ہے
اس کا نام ولدیت کا ری ایگزامینیشن کروائے۔ عرض مسمی جو درخواست دہندہ ہے اس کا نام ولدیت، ذات، سکونت، تحصیل اور ضلع، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے بیان الفی۔ بدال جناب علاقہ مجسٹریٹ صاحب، تھانہ جو بھی آپ کا متعلقہ ہو اس کا نام لکھنا ہے، اور جس جگہ پہ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت ہو اس شہر کا نام لکھنا ہے، سائل کا نام لکھنا ہے، بنام سرکار وغیرہ۔ درخواست معاملات صدور حکم رسول اللہ نمبر 3 بابت تشکیل دیا جانے میڈیکل بورڈ بابت MLC نمبری جو بھی اس کا نمبر ہو، اور نیچے 100/بٹا میں 22 ہو، 21 ہو، 23 ہو، جو بھی ہو، RSC ہو یا THQ ہو یا DHQ ہو، اور وہاں کا جس جگہ پہ یہ ہسپتال ہو وہاں اس شہر کا نام جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے خالی جگہ پہ۔ کروائے جانے ری ایگزامینیشن مسمی جس کا ری ایگزامینیشن کروانا ہے اس کا نام ولدیت، قومیت، سکونت، تحصیل و ضلع حسب ضابطہ و قانون۔ بیان اعضاء سائل کا نام، ولدیت، قومیت، سکونت اور تحصیل ضلع۔ نمبر 1 مان منظر حلف بیان کرتا ہے کہ مندرجہ ضمنات بالا درخواست تشکیل دیے جانے میڈیکل بورڈ بابت MLC میرے بہترین علماء یقین سے درست اور صحیح ہیں اور خود بول کر لکھوائے ہیں۔ 2 مان منظر حلفن بیان کرتا ہے کہ مان منظر نے کوئی امر مخفی یا پوشیدہ نہ رکھا ہے۔ المحلف، نیچے سائل کا نام اور آگے بریکٹ میں حلف دہندہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی جو ہے رائے کا اظہار بھی کر دیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔